اس آیت میں آپ دیکھیے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تم نے اپنی خاطر. یہ کب اچھا کیا؟ جب یہ بخت نصر کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے، غلام ہو گئے، تو پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم تو اپنے ملک میں اچھے بھلے رہ رہے تھے، اور کیا تھا، ایک ایسا شخص ہی ہم پر مسلط کیا گیا تھا، اس نے ہمیں کوئی ایسی تکلیف تو نہیں دی تھی، صرف یہ کہ ہمارا وہ قومی فخر جو تھا وہ مجروح ہوا تھا. تو اگر ہم محنت کرتے تو اس غلامی سے بھی نجات پاتے. تو انہوں نے ریئلائز کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے ریئلائز کیا، تم نے اپنے حالات بدلے، تو تم نے اپنے ہی لیے اچھا کیا، اور اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں مل گیا کہ سائرس کی وجہ سے تمہیں آزادی ملی اور تمہارے حالات اچھے ہو گئے، تمہیں تمہارا ملک واپس مل گیا، تمہارا عبادت خانہ دوبارہ تعمیر ہو گیا. لیکن پھر تم نے برا کیا. وہ ان اسأتم، اور اگر تم نے برا کیا یعنی فساد کے ذریعے، فلہا، تو پھر اپنے ہی لیے کیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آ گیا دوسرا وعدہ، دوسرے وعدے کا وقت آ گیا. 2 بار کی ذکر ہے نا، پہلے کی بات تو ہو گئی، تو پھر وہی کچھ ہوا جو تمہارے ساتھ پہلے دفعہ ہوا تھا. لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، یہ جو ہے نا دوسرے وعدے کا وقت آ گیا. تو اس کے اندر اگر آپ لائن ڈال کے اوپر لکھ لیں تو ہم نے کچھ لوگوں کو تم پہ مسلط کر دیا، تب بات مکمل ہوتی ہے. یہ حذف ہے یہاں، یعنی جیسے پہلی بار ہوا تھا ویسے ہی دوسری بار ہم نے تم پر لوگوں کو مسلط کر دیا. اور اب کی بار ٹیٹس جو تھا رومی بادشاہ، اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 70 عیسوی میں یہ بھی رومی تھا. لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو. بگاڑنے سے مراد یہ نہیں کہ شکلیں تبدیل کر دے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم پر یا کسی انسان پر غم کی کیفیت ہوتی ہے، دکھ اور پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے کچھ چھین لیا جاتا ہے، تو پھر چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہو جاتی ہیں. چہروں کی رونق کس چیز سے ہوتی ہے؟ مسکراہٹ سے. اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے یا کوئی اور دکھ اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رونی صورت ہوتی ہے، چہرے بگڑ جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا خوف کے عالم میں لوگوں کی تصویریں، جنگ کے دوران یا کسی آفت اور طوفان کے وقت یا خوف کے وقت یا موت کے وقت. اسی طرح جب ان پر دوبارہ حملہ ہوا تو ان کے چہرے بگڑ گئے، ان کی شکلیں بگڑ گئیں، شکلیں غمناک ہو گئیں، دینی اور مالی اور اخلاقی زوال ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی رونق جاتی رہی. وجوہ کا لفظ ویسے تو چہرے کے لیے، فیس کے لیے آتا ہے، لیکن آؤٹ لک کے لیے بھی آ سکتا ہے. تو تمہارا جو آؤٹ لک تھا یا اوور آل جو تمہاری سچویشن تھی وہ ساری بگڑ کر رہ گئی، ہر لحاظ سے زوال ہو گیا. کوئی عزت، کوئی شان و شوکت، کچھ بھی باقی نہ رہا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائے مسجد میں یعنی بیت المقدس میں، کما جیسا کہ دخلوہ وہ داخل ہوئے اس میں، اول مرتن پہلی بار. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ غارت کر دیں، تباہ کر دیں جس پر بھی وہ قابو پائیں. تباہ کرنا، تہس نہس کرنا، نیست و نابود کرنا. تبار کہتے ہیں ہلاکت اور تباہی کی، تابارا اس کا روٹ ہے. غارت کرنا یعنی جس پر بھی قابو پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اللہ جہان والوں کے لیے ظلم نہیں چاہتا، ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. لیکن بات یہ ہے کہ جو برا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. جب تم بڑے جرائم کرو گے تو شامت بھی بڑی آئے گی، اور بڑے جرائم میں کیا تھا؟
پیغمبروں کا قتل، باقی تو حالات جیسے تھے وہ تھے ہی۔ بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن سبق کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس سے سبق لیں اور اپنی اصلاح کریں، ذاتی اصلاح بھی اور قومی اصلاح بھی۔ کتنے لیڈرز ہیں جو قرآن پڑھیں اور سمجھیں اور ان واقعات سے سبق لیں کہ قومیں کس چیز سے اوپر اٹھتی ہیں اور کس چیز سے اوپر اٹھ کر بھی واپس نیچے گر جاتی ہیں، کس سے ڈاؤن فال ہوتا ہے ان کا۔